والصلاة والسلام على سيد عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمامی حضرات بہت خوش بڑی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. میں جتنی حضور نال محبت ہے اتنی اونچی آواز میں خوش بڑھ الصلاۃ والسلام علیکہ یا بھائی احترام پیر طریقت راہبر شریعت برگردائی ابو سیرین آیت آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید اسرار البحار شاہ صاحب سجادہ نشین آستانہ علیہ حاضر اور نہایت ہی بھائی احترام خطیب اہل سنت ناظر اہل سنت سرمایہ اہل سنت استاد العلماء حضرت علامہ مولانا قاری علی احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات مداریہ نہایت ہی کرم فرما خطیب اہل سنت ناظر اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد لیاقت صاحب نقشبندی مجددی دامت برکات مداریہ اور نہایت ہی بھائی احترام خطیب اہل سنت ناظر اہل سنت سرمایہ اہل سنت مخلصی فی اللہ حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسلم صاحب نقشبندی مجددی دامت فیوزہم اور نہایت ہی بھائی احترام خطیب اہل سنت ناظر اہل سنت سرمایہ اہل سنت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا ابو شاہ پیر محمد آصف رضا قادری صاحب دامت برکاتہ علیہ نہایت ہی کرم فرما دیگر سادات کرام علماء ذیشان جملہ حاضرین و سامعین حضرات آئیتی حسین محفل پاک پیر طریقت راہبر شریعت آپ خود سبحان اللہ بھی مائن پیر طریقت راہبر شریعت آل نبی اولاد علی اگر حضور دی آر سمجھ کے سبحان اللہ اب ہو گئے تھے یقیناً ثواب چوکا نہ پہ
صاحب عرس کی طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء آل نبی اولاد علی حضرت قبلہ پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی بانی دارالعلوم جامعہ تراویح آپ دے سرانہ اس پاک دی عظیم الشان محفل باغے میں مبارکباد پیش کرنا قبلہ صاحبزادہ پیر سید محمد اسرار التحار شاہ صاحب اور آپ دے جملہ مریدینوں جنہوں نے بڑی محبت نال بڑی چاہت نال بڑی الفت نال سلانہ اس پاک دی حسین محفل پاک دا انتظام و انسلام فرمایا ہے۔ اللہ کریم دی پاک بار بچ دعائے اللہ کریم انہاں دی اس محبت نو اس کابش نو اس پیار نو اللہ کریم اپنی پاک بار کا چے قبول اور منظور فرمائے۔ جڑے احباب ذرا پیچھے ہو کے بیٹھے اگر ماشاءاللہ میری آواز سن دیں تو برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا قریب آ جاؤ۔ وہ دی وجہ ہے بیٹی بندہ جتنا سیدہ دے نیڑے ہو کے بیٹھے گا انشاءاللہ اتنی چھیتی بیڑا پار ہو جائے ماشاءاللہ۔ آج آپ کچھ نہیں ہوتا اگر تمہارے نصیب چے ہے سیدہ نال محبت ہے اور پیار بھی ہے اور عقیدت بھی ہے تاں ہی آئے بیٹھے ہیں نا سارے ماشاءاللہ۔ قاری صاحب تسی بھی تشریف اگے لے آؤ تاکہ ذرا میں حوصلہ ہوئے اور جب تواڈے جیسے بزرگ تشریف لے آؤ تو پھر میرے واسطے یقیناً اعزاز کی بات ہے اور بالکل ایک ممبر رسول ہے۔ میں نہ کتاب واسطے حاضر ہویا اور نہ میں کوئی ایسی آیت دین کی سوچ کے آسا بھی میں کتاب واسطے جا رہا ہوں۔ شاہ صاحب کا حکم ملیا اور میں تعمیل واسطے صرف اپنی حاضری لوان واسطے ساڈا عقیدہ اور ساڈا ایمان ہے بندہ گھروں نیت لے کے چلے کہ اللہ دے ولیاں دے دربار سے ساڈا نام لکھیا جاتا ہے ساری حاضری ہو جاتی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سپیکر دے آ کے بندہ گھنٹہ تقریر کرے 10 منٹ تقریر کرے تو پھر ہی حاضری ہوتی ہے۔ بلہ آپ خدا تازہ تازہ مدینے جو آئے ہیں میں صرف شاہ صاحب کی جات واسطے آ گیا کتاب دا نام تو میرا ذہن سی اور نام ہے اس کو سبق نہ لائے شاہ بہرحال کیونکہ ہن حکم ہو گیا ہے اور جنہوں سیدہ کا حکم ہو جائے پھر سارا حق بنتا ہے کہ اسی اپنا سر بھی جھکا دئیے اور اپنی زبان کو انہاں دے کہن تے کھولئے تسی ایک بڑی طرح گج کے سبحان اللہ کھول رہے حضرات محترم توجہ فرماؤ چونکہ اس سے قاتلی عظیم الشان محفل باغے اور میرے دادا جی خطیب پاکستان صوفی غلام حسین گوجری رحمت اللہ علیہ آپ اس دے موقع تے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے سن اور یقیناً میری تقریر کے جملے تو ہم سمجھ آ جان کہ یہ میں جملے کیوں آ کریا آپ فرمایا کرتے سن کہ اس ایک فرق صاحب کا نہ ہے قاری صاحب توجہ فرمانا اس ایک فرق صاحب کا نہ ہے اچھی آپ کو سبحان اللہ فرمایا کرتے سن اس ایک فرق صاحب کا نہ ہے اگر توجہ ہے کہتے ہیں بزرگ فرماتے رہے کہ اس ایک فرق صاحب کا نہ ہے گڈی خراب ہو جائے گڈی صحیح کرونی ہوئے پھر کسی مکینک کو جانا پڑتا ہے مشین خراب ہو جائے مشین صحیح کرونی ہوئے پھر کسی مکینک کو جانا پڑتا ہے سارا توجہ کر سمجھ آ جائے گی گزارنے کا جملہ کیوں آخنا چاہتا ہے حضرات دنیا اندر اگر گڈی خراب ہو جائے گڈی صحیح کرونی ہوئے کسی مکینک کو جانا پڑتا ہے اگر مشین خراب ہو جائے کسی الیکٹریشین کو جانا پڑتا ہے یعنی دنیا اندر جتنے بھی پرزے ہیں اگر خراب ہو جائے کسی نہ کسی مکینک کو کسی نہ کسی انجینئر کو جانا پڑتا ہے فرمایا کرتے سن انسان کا جسم بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مشین ہے اور اس مشین سے پرزہ ہے جدا نائے دل مولا کدی دل خراب ہو جائے پھر مکینک دل لگے گا آواز آئی بھلیا تے کوبے تے آ جاؤ پیران بتا بھی میرا پاک ٹکڑا کوئلے دے سارے سمندر دے آکھا ہے سبحان اللہ دائمت کیا خدا سبحان اللہ مولا کبھی دل خراب ہو جائے عقیدے تے اتنے کسی قسم کا سانگ لگ جائے شب نامہ دی بیماری دی وجہ تو دل کالا ہو جائے مولا ایتا مکانے کتنے لگے گا آواز ہے دادا صاحب آ جا خواجہ صاحب آ جا شیخ شاہ لسانی دے مزار کے آ جا پیر سید محمد شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمت فرمایا دل کالا لے کے آیا سا جب واپس جائے گا نیت بھی ٹھیک ہو گی تے طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے میرا بھی
سالہ پہلے عقیدے کا جملہ اور نام علیہ السلام حضرات محترم توجہ کرنا جب آیت نام حضرات کے سامنے پڑھی گئی سورۃ البقرہ ہے سورۃ البقرہ کی یہ تیرے کے میرے لجپال نبی امام الانبیاء حسین یکتا آمینہ کے نام درد قدیم بادی کائنات شب اسرار اللہ بدوہا کے چہرے والے بدلیل کے زلفا والے مادات البصر کے سرمے والے یاسین کے اسیریاں والے آپ کو دیکھو بندے پاروں میں آواز ہے اتنے بیٹھ کے سبحان اللہ امام الانبیاء حسین یکتا آمینہ کے لال در یتیم وادی کائنات شب اسرار اللہ بدوہا کے چہرے والے بدلیل کے زلفا والے مادات البصر کے سرمے والے یاسین کے اسیریاں والے علم نصرات سینے والے نشان اللہ کی زبان والے عین اللہ کی اکھ والے وجہ اللہ کے چہرے والے جد اللہ کے گرے گرے حدہ والے آمینہ کے پیارے حلیمہ کے دلارے ارشاد راہی رحمت واہی احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصیل لب کھول کے سورۃ البقرہ کی شان بیان کی تھی لجپال نبی فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریا کرو اللہ نے اس سورت اندر بڑی برکتیں رکھیاں ہوئی ہیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کریا کرو اللہ نے اس سورت اندر بڑی برکتیں رکھیاں دوسری حدیث پاک سماعت فرماؤ تیرے تے میرے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے سورۃ البقرہ پڑھی جائے لجپال نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس گھر اندر سورۃ البقرہ پڑھی جائے آقا کریم فرماتے ہیں شیطان دن دن تک اس گھر نیڑے نہیں جا سکتا جتنے سورۃ البقرہ پڑھی جائے سرکار فرماتے ہیں شیطان تو نس جاتا ہے سارا تیسری بات کو سامنے رکھ رکھا حضرت نعمان ابن بشیر بولے کہ میرے ساری سورۃ البقرہ کی شان ایک پاس ہے ساری سورۃ البقرہ کا مقام ایک پاس ہے ساری سورۃ البقرہ کی عظمت ایک پاس ہے کہ میرے جس گھر کے اندر سورۃ البقرہ دیا آخری دعائیں تا بڑھیا جان تیرے دن تو پہلے شیطان اس گھر کے نیڑے نہیں جا سکتا آج لوگ میں کہہ رہے گدانی صاحب سارے کراچے ٹینشنہ بہت نے سارے کراچے مصیبتہ بہت نے سارے کراچے لڑائی بہت ہے سارے کراچے جھگڑا بہت ہے میں کیا نبی پاک علیہ السلام 14 صدیاں پہلے انہاں جھگڑیاں تو بچن دا حل دس گئے انہاں بیماریاں تو بچن دا حل دس گئے انہاں فتنیاں تو بچن دا حل دس گئے پتہ لگیا گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت تو کر رہے اور جتوں شیطان نس جائے گا وہ تیرا بدیاں رحمتاں نازل نہیں ہون گیا تے ہو نازل کی ہوئے جتنے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے آخری دعا اتنا پڑھے گا جان تین دن تو پہلے شیطان میرے نہیں لگتا ایماندار نہ سوچو جتنے شیطان رہے گا ہی نہیں پتہ نہیں کیا شیطان نس گیا تے طلاق نہیں ہوئے گی شیطان نس گیا تے لڑائی نہیں ہوئے گی شیطان نس گیا تے جھگڑے نہیں ہوئے گے شیطان نس گیا تے پتہ نہیں کیا پھر تیرے گھر سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوئے گا اور چوتھی مطلقاً حدیث تین روایتیں سنا کے سورۃ البقرہ دیا اپنے عقیدے اور اپنے مسلک نکل کرنا چاہنا لجپال نبی علیہ السلام فرمایا جتنے بھی قرآن پڑھیا جائے سرکار فرماتے ہیں اتنے شیطان رہ نہیں سکتا میں نے لوگ کہتے ہیں گدانی صاحب فلانا بندہ کہتا ہے میں داتا صاحب تے مدار تے جانا میں خواجہ صاحب تے مدار تے جانا میں اللہ کے ولیوں تے مدار تے جانا میں کیا انہوں کہنا آ جا نبی 14 صدیاں پہلے دس گئے جتنے قرآن پڑھیا جائے اتنے شیطان رہ نہیں سکتا میرے نال دے سبحان اللہ آخدے نے تسی کہہ کے بیٹھے جلدی کر لائیں دے اور سرکار دی محبت نبی پاک بیان آئے کو گل ہے بندہ حضور دی محبت ہے سبحان اللہ دا کی جائے گا کم از کم سبحان اللہ دا ثواب تے لے کے کر جائے میں چاہنا محفل مک کے ایک نیکیاں دی بوری بھر کے تسی بھی کر لے جو کہ خود دا سبحان اللہ فلانا بندہ میں نہیں جانا داتا صاحب میں نہیں جانا خواجہ صاحب میں نہیں جانا علی پور شریف میں کہا نہ جا نبی 14 صدیاں پہلے دس گئے میں نہیں جانا میں کہا نہ جا ماشاءاللہ ایک اور سونا پیر آ گیا کسی سبحان اللہ یہ تھے جو او میرے پیشہ
شاہ صاحب تو ہو نہیں سکتے ان کی وجہ ہے جب دوری پار بیٹھا ہو نا جماعت کا ساتھ چھٹ کے تو ذرا سمجھ ڈاری لگتا ہے اور ویسے بھی کو بہتا گیٹ اپ بنا کے آتے تو تاں بھی ڈاری لگتا ہے ہوں بار ہل کچھ نہیں ہوتا ہے ولیاں کا ڈیرا اور سیدہ کا ڈیرا سبحان اللہ خود اونچی آواز میں نہیں جانا دادا صاحب میں نہیں جانا خواجہ صاحب میں نہیں جانا فلاں پیر دے میدان تے میں کیا نہ جا نبی 14 صدیاں پہلے دس گئے جتھے قرآن پڑھیا جائے اتنے شیطان رہ نہیں سکتا میں کیا دادا صاحب دیکھ لے خواجہ صاحب دیکھ لے صبح بھی قرآن دوپہر بھی قرآن شامی بھی قرآن راتی بھی قرآن پچھلے رات تے پچھلے پہر بھی قرآن 24 گھنٹے اللہ دے ولیاں دے میداناں تے قرآن پڑھیا جائے پتہ لگیا پھر ولیاں دے میداناں تے رہنا شیطاناں دا کام نہیں مصطفیٰ دیا غلاماں دا کام ہے سیدہ دیا نگاہ دا بھیا دی کافی یہ پانی دی کڑی لوڑے سبحان اللہ خود راوٹی آواز میں کروں پی کے آئے تو جان لگا لگر کھا کے جانا تسی پریشان جاگ دے بیٹھے ذرا سبحان اللہ واجی دے ہو جے ملاقہ مدینہ شریف بیٹھ جائیے خدا کی قسم لین نبی ہوئے اسی پیچھے بیٹھ جانے اسی کہتے علی پور سیدہ شریف جاویے تے نامی پجے بیٹھ کھائی دے داؤد تے داوود پیر اس واسطے کوئی گل نہیں آیا لنگر کھا کے جاؤں ذرا سبحان اللہ کو تسی صاحب لو گے تے لنگر کھاتا نہیں تو میں نہ تے لانا جے پہلے کھاتا ہوندا تے پھر تے نہ لانا سی سبحان اللہ خود راوٹی آواز کیونکہ اسی جدا کھا رہے ہوں تے گیت گا رہے ہیں ذرا کرنا کیا خود را سبحان اللہ پتہ لگیا انہاں بڑیاں دے میداناں تے صبح بھی قرآن دوپہر بھی قرآن شامی بھی قرآن راتی بھی قرآن پچھلی رات بھی قرآن تے سرکار تے 14 صدیاں پہلے فرما کے جتھے قرآن پڑھیا جائے شیطان رہ نہیں سکتا اس واسطے ہمیں کسی بندے دے اوتے اعتراض نہ کرے کرو فلانا دا میں نہیں جانا انہاں نہ جا کہ تے اپنے اپنے نصیب دی گل ہے کیونکہ جتھے رحمت ونڈی جاندی ہوے اوتھے بیگانیاں تھوڑا جانا ہے جتھے رحمت ملتی ہوئے اوتھے بیگانے تھوڑے جانا ہے اوتھے تے اپنے جانا نا جنہاں رحمت لینی گے ہن توجہ کر کے سورۃ الفقرہ دی اتنی عظمت اتنی شان کے جتنی دو آیتاں پڑھی ہے تے شیطان تین دن تو پہلے گھر دے نیڑے نہیں جا سکتا سورۃ الفقرہ دا آغاز اللہ نے کنا جملے نال فرمایا الف لام میم اینو کہندے نے حروف مقطعات علماء موجود نے میں گل تے ذمہ دار ہاں اینو کہندے نے حروف مقطعات جنہاں دا معنی یا خدا جاندا ہے یا میرا مصطفیٰ جاندا ہے سنیاں واسطے جملہ اور بڑا کیتا تے جملہ سارا توجہ کر الف لام میم اینے تین لفظ انہاں دا معنی انہاں دا مفہوم ہے اللہ جاندا ہے یا اللہ دا رسول جاندا ہے قیامت تک اپنے تے بیگانے سارے مولوی نہ جان قیامت تک الف لام میم دا معنی نہیں دس سکتے میں کیا مولوی جی جس قرآن دے تین حرف کسے مولوی دی سمجھ نہیں آئے اس رسول دی عظمت کسے دی سمجھ کیویں آ سکتی ہے جدے تے سارا قرآن اپنے نازل کیتا ہوئے اس کو کہتے ہیں گھر کی مرغی اور دال برابر انہاں تیرے شاہ میں شاہ اللہ لایا ہوندا تے پتہ لگ جانا سی کہ ڈالی آیا سبحان اللہ ماشاءاللہ میں دسیا میں اللہ کی عزت کی قسم تقریر دی وچ کوئی نہیں آیا ایک تے ہن انہاں دیاں لٹڑاں دا بحث چلدا رہے گا تے کام بھی چلدا رہے گا ذرا سبحان اللہ کو ہاتھ کھڑا کر کے پتہ لگے جا رہا توجہ کر الف لام میم حروف مقطعات یا میں نہ حضور جاندا یا رب جاندا میں قیامت تک اسی سارے رل جائیے الف لام میم دا میں نہیں دس سکدے تے جس قرآن دے تین لفظ حرف کسی دی سمجھ نہیں آئے اس رسول دی عظمت کسی دی سمجھ آ جائے گی جے تے پورا قرآن دا اپنے نازل فرمایا فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے قرآن او کتاب ہے جے وچ کسی قسم دا شک نہیں قرآن وچ ہے کہ مولا قرآن وچ ہے کہ پیر سید مجاہد اسرار شاہ صاحب ماشاءاللہ خطیب اہل سنت بھی اور آل رسول بھی نے انہاں دی نظر جملہ کرنا چاہنا اللہ نے ذالک الکتاب لا ریب فیہ اے قرآن و کتاب ہے جے وچ کسی قسم دا کوئی شک نہیں میں کیا مولا قرآن وچ ہے کہ فرمایا مصطفیٰ دی گفتار دا ذکر ذرا سبحان اللہ نہ کھوچی آواز میں مولا قرآن وچ ہے کہ فرمایا مصطفیٰ دی گفتار دا ذکر مولا قرآن وچ ہے کہ فرمایا مصطفیٰ دے کردار دا ذکر مولا قرآن وچ ہے کہ فرمایا مصطفیٰ دے رتوہا دے چہرے دا ذکر اگر حجے بھی سبحان اللہ نہیں آکھو گے تے کدو آکھو گے مولا قرآن وچ ہے کہ فرمایا مصطفیٰ دے چہرے دا ذکر مصطفیٰ دے زلفاں دا ذکر مصطفیٰ دے میلاد دا ذکر مصطفیٰ دے معراج دا ذکر مصطفیٰ دی عظمت دا ذکر مصطفیٰ دی شان دا ذکر مصطفیٰ دے مقام دا ذکر مصطفیٰ دے معراج دا ذکر مینوں کہن دیو جڑا قرآن مصطفیٰ دی جو عظمت بیان کرے اس قرآن وچ تے شک نہیں
ماشاءاللہ تھوڑے بولے نندر خالق کریں شادی کریں گے جی ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ شفت لالی ہوئی ہے نا سبحان اللہ پہنچی آواز میں جان دے بیٹھے لگا تھا اٹھی آپ کو شیر بھی سنانا میں تے چھتی چھتی تقریب مقابلہ ذرا تجھے سبحان اللہ آپ کو پریشان نہ ہوگا کچھ کیا خدا سبحان اللہ اور میں کیا قرآن بچ کی آواز مصطفیٰ دی عظمت قرآن بچ کی مصطفیٰ دا میراج مولا قرآن بچ کی مصطفیٰ دا میراج میں کہا جیڑا قرآن مصطفیٰ دی شانہ بیان کرے وہ دے جتے شاک نہیں جی دیاں عظمتہ بیان پہ کر رہا ہے اس رسول دی عظمت سے شک نہیں ہو سکتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا اس کتاب میں کوئی شک نہیں کس بات میں کہ مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے اس میں کوئی شک نہیں بولت صحیح مصطفیٰ بولت صحیح مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے اس میں کوئی شک نہیں مصطفیٰ معراج کے دولہ ہیں اس میں کوئی شک نہیں جب آپ نے بیٹھے ہوتے توجہ کر مصطفیٰ خاتم النبیین ہے اس میں کوئی شک نہیں یارا ہم جتنی مرضی تفسیر اور اگر وقت ہوتا تو پھر میں ذرا دور تک جانا سی پر ہم چھیتی چھیتی کلوز کرنا حضرات توجہ کرنا ذالک الکتاب لا ریب فیہ اللہ نے اس کتاب وچ کسی قسم کا کوئی شک نہیں ھدی للمتقین یہ قرآن ہے متقیاں واسطے ہدایت انہاں واسطے جنہاں دے اس تے آئے ہون انہاں دی شان شروع ہونے کی سبحان اللہ کو کنہاں واسطے ہدایت جڑے ہیں متقیوں دا بولو قرآن کنہاں واسطے ہدایت متقیوں واسطے میں کیا بول رہا ہے اسے سورۃ البقرہ کی دوسری جگہ تیرا اعلان کو کھول کیجئے وہ اعلان کیے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس متقیاں واسطے ہدایت پھر آکھیا جڑا رمضان دے مہینے عزیز آ رہے ہیں اے ساری کائنات دے انساناں واسطے ہدایت میں کہ مولا متقی دی تے انسان ہی ہوندے نے بکرا بکرا ذکر کیوں سبحان اللہ ہن شیر میرے آ گیا سبحان اللہ کو کیا ھدی للمتقین پہلے آکھیا متقیاں واسطے ہدایت پھر آکھیا ساری کائنات دے ھدی للناس شادی ھدی للناس ہے نا اللہ دا ساری کائنات دے انساناں واسطے ہدایت میں کیا مولا پہلے آکھیا متقیاں دی پھر آکھیا انساناں دی پہلے آکھیا متقیاں دی ذرا توجہ کر رہی متقیاں واسطے پھر آکھیا انساناں واسطے یاد متقی بھی تے انسان ہوندے اے بکرا بکرا ذکر کیوں آواز آئی اس فلسفے نو سمجھنا ہوئے تے آئے نا ذرا پیر سید شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے تے سمجھ آ او دی وجہ کیے گل ول ہووے لکھاں ول ہوون کم از کم جتنا دل میں لایا اتنا تسی لا دیو گل ول ہووے لکھاں ول ہوون گل ول ہووے لکھاں ول ہوون گل ول ہووے لکھاں ول ہوون گل والیاں نو گل رڑ جاندی سوڑے تال دا ایتھے سوال نہیں سینے عشق ہووے اگ پڑک جاندی مجنو ہمارے وچ جنگلاں دے مجنو ہمارے وچ جنگلاں دے تار لیلا دے بوئے تے کھڑک جاندی جڑے مر کے اڑیک دے سردار سائیاں آوے یار تے لاش بھی پھڑک جاندی یارا توجہ کر پہ کائنات اعلان فرمایا ہے ھدی للمتقین دوسری جگہ تے اعلان کیتا ہے ھدی للناس میں کیا مولا انسان بھی ہوتے متقی بھی انسان مولا راز کیے آواز ہے اس فلسفے نو سمجھنا ہوئے تالی حجویری دے منہ میں بھی آ جا مینو دی چشتی حجویری دے منہ میں بھی آ جا علی گل سجدہ والے پیر دے منہ میں بھی آ جا حضرت باجد مستامی دے منہ میں بھی آ جا حضرت جنید بغدادی دے منہ میں بھی آ جا پتہ نہیں سبحان اللہ کیڑے ویلے اگو گئے اللہ کہندا میرے بلیاں دے منہ میں بھی آ جا میں کسی اللہ دے ولی نو پوچھیا اللہ کہندا پہلے آندا میں قرآن متقیاں واسطے ہدایت پھر اکھیا سارے انساناں واسطے ہدایت اس گل وچ راز کیے آواز ہے غزالی کدی سورج ویکھیا ہی کہ نہیں میں کیا جناب روز ہی سورج ویکھنا اگے کدی سورج دا فیض ویکھیا ہی کہ نہیں میں کیا سورج دا فیض موجود ہے تاں تے ساڈیاں فصلاں پکدیاں نے اگے کدی سورج دی روشنی ویکھی ہے کہ نہیں میں کیا سورج دی روشنی موجود ہے تاں تے جویں چانن ہو جاندا ہے فرمایا سن لے اگر کوئی اکھاں بند کر کے آپ کے سورج کوئی نہیں ایدی روشنی کوئی نہیں ایدا فیض کوئی نہیں ذرا دس میں اکھاں بند کرنے والے دا قصور ہے کہ سورج دا میں کیا اکھاں بند کرنے والے دا
ترقی ہے قرآن ہے ساری کائنات واسطے ہدایت دا سرچشمہ پر کئیاں اکھاں بند کیتیاں نے جنہ اکھاں کھول کے پڑھیا ہے جنہ مصطفیٰ دا پیار پر پا کے پڑھیا ہے جنہ مصطفیٰ دی محبت نال پڑھیا ہے پھر ہویا کی ہے اکھاں بند سن ادھر اکھاں کھلیاں نے ادھر جان دا کوئی نہیں ادھر صدی گزر چلی ہے کل بھی قرآن دیاں آوازاں مزارات آندیاں سن اج بھی مزارات آندیاں نے فرمایا اج بھی نہیں سمجھیا جنہ قرآن مصطفیٰ دی نعت سمجھ کے پڑھیا ہے اللہ کبھی انہاں دیاں قبراں تے بھی قرآن بند نہیں ہون دتا جنہ قرآن مصطفیٰ دی نعت سمجھ کے پڑھیا ہے جنہ قرآن مصطفیٰ دی نعت سمجھ کے پڑھیا ہے او متقیاں دے سردار داتا علی حجویری بن گئے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بن گئے حضور شاہ سوارے ملت بن گئے شارع مینوں جملہ کہن دے پتہ لگیا قرآن ہے ساریاں واسطے پر ہر بندے دے مرن تو بعد دی قبر تے قرآن نہیں پڑھیا جاندا اج قرآن پڑھیا جا رہا پیر سید حضرت شاہ سوار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے مزار تے پتہ لگیا خطار خور نے مصطفیٰ دے وفادار ہو بول سکتے ہو ذرا سبحان اللہ پہنچی ہماری نہیں آجے بھی آواز نہیں ہو رہی آپ ذرا سبحان اللہ پتہ لگیا جنہ حضور دی محبت سے قرآن پڑھیا ہے اللہ کبھی قبراں تے قرآن بند نہیں ہون دیتا ہدل للمتقین ہدل للمتقین قرآن متقیاں واسطے ہدایت ہے سارا جڑے متقی بن گئے پرہیزگار بن گئے میں عالم تصورات سے پوچھیا مولا ذرا دسنا جڑا متقی بنے گا انعام کی دے گا مولا جڑا پرہیزگار بنے گا انعام کی دے گا جے میں میاں صاحب دا شعر سن گیا جو سبحان اللہ غزالی اللہ دا قرآن پڑھ لگا مولا ذرا دسنا جڑا متقی بنے گا جڑا متقی بنے گا اللہ انعام کی دے گا پہلے بخاری کی حدیث سن لو لجپال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں سن لو سب تو بڑا متقی بھی میں ماں سب تو زیادہ رب تو ڈرن والا بھی میں ماں پتہ لگیا متقی کون ہوندا ہے جڑا رب کو ڈردا ہوے مولا جڑا تیرے کو ڈر جے انعام کی دے گا اللہ دا قرآن بولیا ہے ولی من خاف مقام ربہ ولی من خاف مقام ربہ جنتان اللہ کہندا جڑا میرے سامنے کھڑا ہون تو ڈر گیا جڑا میرے خوف تو ڈر گیا اللہ کہندا میں تو جنت عطا کراں گا میں کیا یا رسول اللہ رب کہندا جڑا میرے کولوں ڈر جائے جڑا متقی پرہیزگار بن جائے میں جنت عطا کراں گا کنیاں یا رسول اللہ جب متقی بنی ہے تو آجے کولوں نہیں کوئی خصوصی خیر لگے گا سبحان اللہ بولو تو صحیح یہ میں تھوڑی جی وضاحت کر دیں میں خصوصی خیر سے مراد کیجئے ماں باپ کی قبر تے جب ہی جائیے خیرہ لگتا ہے اور جب جمعہ دینے جائیے تو پھر خصوصی خیر جائیے جب ہی ختم دے گا پر جنہوں جمعہ دینے جائیے تو پھر خصوصی خیر یا رسول اللہ کو خصوصی نام حدیث مشکات اور مسند امام احمد بن حنبل نبی پاک علیہ السلام نے ایک گل آخری بھی ہو سکتی ہے جب تسی سبحان اللہ تے جب تسی بول پہ پھر انشاءاللہ وہ جو طبیعت دی سبحان اللہ قدرت کی آواز میں میرا ایک اپنا تقریر کا انداز ہے جب تک مجمع میرے میار کے نہ آ جائے حضور میں جیسے بھی مووی بنا دے یہ ذرا ہاتھ ادھر چکاؤنے نے تاکہ سچے کھپے گواہی پا دے بھی آئیں سیدہ دے ہو سکے اور قرآن گواہی نہ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون کل قیامت دا دن ہوئے گا حقیقت کی گواہی دیں گے بس وہ دیتے ہیں کہ اپنا گل کرنی ہے انشاءاللہ گل انہوں مکھا دیں گے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل کو بڑھایا نا تو یمن دا قاضی وہ چلے تھے نبی پاک علیہ السلام آپ نال لے کے باہر نکلے
والے سرکار آپ لے کے باہر نکلے جب نبی پاک علیہ السلام آپ باہر لے کر نکلے نا تو میں آپ میں تصورات چرچ کی تھی یا رسول اللہ وہ غلام میں تسی آقا جی تے غلام نو آپ چھڈن واسطے گئے ہو فرمایا قیامت تک واسطے اپنے امتیاں نو دسنا ہے میں مصطفیٰ اپنے دین دے عالم نال اتنی محبت کرنا ورنہ سرکار مدینے کے باہر مدینہ شریف جو توڑ دے تو ٹھیک سی لیکن حضور انہوں نے مدینہ شریف تو باہر تک چڑھن واسطے گئے فرمایا میں قیامت تک واسطے غلاماں نو دسنا ہے او میں اپنے دین دے عالم نال اتنی محبت کرنا تسی غلام کو اڑا دے حق بنتا ہے نا میری اتباع سے علماء نال محبت کرو تے پھر عالم بھی ہوے تے سید بھی ہوے ساڈا عقیدہ ساڈا نظریہ ساری کائنات دے عالم نال جن خدا دی قسم سید دے پیراں نال لگن والی مٹی دے برابر تے میں سمجھدا جاگ دے ہو ماشاءاللہ جاگن والے تسی سرکار علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت معاذ بن جبل چلے تو نبی پاک علیہ السلام نے جڑے جملے ارشاد فرمائے متقی واسطے دربار مصطفیٰ کو انعام کی سرکار فرماتے ہیں معاذ آج جا رہے ہیں جب مڑ کے آئیں گا تو تیری میری ملاقات نہیں ہونی تیری میری ملاقات لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے گئی نبی میں کہا نبی دس رہے ہیں معاذ آج چلے ہیں جب مڑ کے آئیں گا تیری میری ملاقات نہیں ہونی حضرت معاذ جب حضور تے جملے سنے تھے اکھاں جوان سنا دیا لڑیاں جاری ہوئیاں اے ودوہانا مغڑا واللیل دیاں ظلفاں اوے معاذ آگدا کاجل نظر نہیں آئے گا اکھاں جو آسمان دیاں لڑیاں جاری ہوئیاں او اج کسے مرید نو پتہ لگ جائے میرا پیر ٹر گیا ہے پیر دا مکھ نظر نہیں آئے گا او دے دل تے کی بیت دی ہے اے تے مصطفیٰ دا صحابی ہے اے تے لٹکار نبی دا بدوہا دا چہرہ ویکھن والا ہے معاذ اج جا رہے ہیں جدوں مڑ کے آئے گا اے بدوہا دا مکھڑا نظر نہیں آئے گا باللیل دیاں زلفاں نظر نہیں آن گیا معاذ آگدا کاجل نظر نہیں آئے گا سارا غلام رون لگ گیا ہے ساڈا نبی ہووے جدے کولوں کسے دا رونا بھی برداشت نہیں ہوندا حضرت معاذ دا منہ یمن والے لجپال نبی علیہ السلام دا منہ مدینے پاک والے لجپال نبی فرماندے نے معاذ رونا متقی بن کے رہی جیڑا متقی ہوے گا او کچھ مصطفیٰ دے قریب ہوے گا اوے متقی بن کے رہی جیڑا متقی ہوے گا مجھ مصطفیٰ دے قریب ہوے گا بھاویں کوئی ہوے کتے رہندا ہوے جیڑا بندہ دل پچھے داتا صاحب کی لین جانا ہے خواجہ صاحب کی لین جانا ہے انہاں بلیاں دے نظارہ تے کی لین جانا ہے آخی چپ کر جا نبی فرماندے نے لجپال نبی فرماندے متقی بن کے لیا جے جیڑا متقی ہوے گا مجھ مصطفیٰ دے قریب ہوے گا بھاویں کوئی ہوے تے کتے رہندا ہوے پتہ لگیا جتھے جتھے انہاں سجدہ دا ڈیرا ہے جتھے جتھے انہاں اللہ والیاں دا ڈیرا ہے اوتھے ہی تے کملی والے دا پھیرا جتھے جتھے سیداں دا ہوے اور جتھے جتھے سیداں دا ڈیرا ہے اوتھے تے مدینے والے دا پھیرا ہے سرکار فرماتے ہیں متقی بن کے رہی میں کو اپنے پیو دادے دی گل تھوڑی کر رہے سرکار دا فرمان ہے مسلم تے امام احمد بن حنبل لفظ سرکار فرمایا چاہے کوئی ہو اور کہیں پر رہتا ہو پتہ لگیا کہ رب گوجرے چ متقی مصطفیٰ دے نیڑے جڑا لاہور چ متقی مصطفیٰ دے نیڑے سبحان اللہ کوچی آواز نال جڑا کراچی چ متقی مصطفیٰ دے نیڑے متقی متقی متقی
پرہیزگار بنو پھر ہوے گا کہ مصطفیٰ دے نیڑے ہو جاؤ گے سرکار فرماتے ہیں متقی جتھے بھی ہوے گا مجھ مصطفیٰ دے قریب ہوے گا چاہے کوئی ہو اور کہیں پر ہو اسی واسطے شاہ جی کسی عاشق کا قلم اجا کے آیا او پکار کے کہندا ہے جس پاسے میں ٹر بولو تو صحیح نبی پاک علیہ السلام تو شیر میں حضور دوبارہ پڑھنا پڑھوں واسطے گراؤنڈ بناونا کا پھر مارے سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو امتی نماز میں بیٹھے تو کی پڑھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہی پڑھی ہے یہ سادہ زبانہ پتہ کیے اے اللہ میری کھولی باتاں میری فیلی باتاں میری بدنی باتاں ساریاں تیرے واسطے ماشاءاللہ اپنی ہے تسی کو دی آتے ہو یہ تو سبحان اللہ یا اللہ میری ہر قسم دی عبادت تیرے واسطے اگے کیے السلام علیکہ ایھا النبی محبوب آپ پر سلام بولو تو صحیح حضور آپ کا السلام علیکم حضور آپ پر اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں بھی آپ کے لیے اجی حدیث مکی نہیں بخاری شریف ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پڑھے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جملہ ہے تھے عقیدے دا وعلی عباد اللہ الصالحین یا اللہ میرے تے سلامتی نازل کر وعلی اور ان پر لنگ گئی گل بڑھ سے متقی نیک سارے بندے ہیں یہی پڑھتے ہو اچھا جے اگلے جملے میرے ہون تنا منیا دے جے بخاری شریف دی حدیث دا یہی مطلب ہو جڑا تیرے سامنے رکھا لگا پھر اپنے عقیدت ناز کر دیں حضور فرماتے ہیں جب امتی یہ کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فرمایا پھر ہوتا کیا ہے زمین سے لے کر آسمان تک زمین سے لے کر آسمان تک جتنے سادے بندے ہیں نیک بندے ہیں متقی بندے ہیں سب تک اس کا سلام پہنچا دیا جاتا ہے سب تک اس کا سلام پہنچا دیا جاتا ہے ہوں ذرا دونوں جملے ذہن سے رکھنا السلام علیکہ ایھا النبی وعلی ان پر السلام علیکہ ایھا النبی وعلی ان پر کی مطلب سرکار کی حدیث سے سیدھے سیدھے جملے آ گئے فرمایا جدوں مینوں سلام کہے گا تے میں آپ سننا ہے وعلی اور ان پر ہوے گا کہ
فرشتے پہنچان گے پتہ لگیا نیکاں نو سلام پہنچایا جاتا ہے مصطفیٰ آپ سن رہے لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے نہیں ہوتی اور میں کہہ جتنی دیر تک انہاں دا خیال آئے تیری اونج ہی نہیں ہوتی نبی کا سلام کرا سلام یہ نہ وقت ہے بابا ان پر بس گوجری میں شروع ہو جاؤ گوجری شروع ہو جاؤ اور کئی بار حضور بڑی بڑی دور تک جاتے ہیں پیران سلام کرنے واسطے مدارہ شریف دے اسی آنے بسم اللہ کرنی چاہیے ابھی جاب کا ہے نظریات دے پر بزرگوں نے بڑی سونی گل کی تھی وہ آنے بھی ایک گلی ہوئے نا تو وہ دے 1000 کا بلب لگا ہے ہم مارے طریق سمجھ لو لگی ہوئے تو ساری گلی روشن ہوندی ہے تے نال ہوئے نا گلی پاویں بلب زیرو دا ہی لگا ہوئے ٹھیڈا بھی نہیں لگن دیندا بات ہوئے پاویں 1000 دا تے ساری گلی ہوئے روشن تے دوسرے پاسے دوسری گلی تے پاویں زیرو دا بلب بھی چلدا ہوئے تے ٹھیڈا بھی نہیں لگن دیندا چل زیرو سمجھ کے ہی آ جا سمجھو میں ٹھیڈا نہیں لگن دے انشاءاللہ تینوں ہن تے گھر تے دریا پیندا ہوئے تے سیاںے بندہ باہر ٹریا اس واسطے مشکل آ دے خدا دی قسم سیداں دے پورے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں متقی بن کے رہنا متقی کیڑا بھی ہوگا مجھ مصطفیٰ کے قریب اور حضور کی حدیث کے لفظ سے پتہ لگ گیا ان پر پہنچایا جاتا ہے حضور خود سن لیتے ہیں اور ایک کتاب میں 3 سال پہلے مدینہ شریف کو لے آیا تھا کتاب کا نام ہے الرفاع بیروتی اور چھٹی ہے میرے کو نور مسجد کی لائبریری میں موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس من عبد یصلی الی الا بلغنی صوته حیث کان فرمایا جب بھی میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کی آواز کو اپنے کانوں سے سن لیتا ہوں سن تو وہی سکتا ہے نا جو قریب ہو ایک گل گدالی کی دیئے کی جس پاسے میں ٹر جاوا ایک باری ہاتھ کھڑے کر کے بولو اگلی باری بولو کہ اپنے جس پاسے میں ٹر قریب اگر نجات چاہتے ہو تو پھر اللہ والے آتے نیڑے لگ جاؤ جب تم نیڑے ہو جاؤ گے پھر انشاءاللہ حضور دے نیڑے ہو جاؤ گے اور پھر بیڑے پار ہو جان گے اللہ کریم سانو نیکاں دی پاکاں دی سیداں دی صحبت نصیب فرمائے